لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کا تعارفی خطبہ پیش کرنا ہے، اس سے حاصل ہونے والے اعمال اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب کو بیان کرنا ہے. ماہ مبارک کا یہ تعارفی خطبہ وہی خطبہ ہے جو میرے آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے جو پہلے مہینہ ہوتا ہے، جس کو شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، اس کی آخری تاریخ میں اپنے منبر پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے پیش کیا تھا. یہ ماہ مبارک کا وہ تعارفی خطبہ ہے جو نہایت جامع ہے، گویا کہ رمضان المبارک کے اعمال اور اس کے فضائل کا خلاصہ ہے. اس خطبے کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی قدردانی کا داعیہ اور اس کا جذبہ پیدا ہو. پہلے میں وہ خطبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے اسباب و اعمال کو بیان کروں گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس کی شان ایسی ہے، جس میں ایک ایسی رات یعنی شب قدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے. جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسا دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے. اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے. یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرا سکے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو سکے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں تبدیل ہو گئی، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے. ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا،
یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 آگ سے پناہ۔ یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین منشور ہے۔ اس خطبے کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب اور اعمال کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک کو گزارنا چاہیے۔ اس تعارفی خطبے سے جو ہمیں اعمال ملتے ہیں اور جو ہمیں اسباب ملتے ہیں، اب ان کو بالترتیب ملاحظہ فرما لیجیے۔ سب سے پہلا ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس ماہ مبارک کی عظمت اور قدر ہونی چاہیے، اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کا جذبہ اور داعیہ ہونا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک کی قدردانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو باز رکھ کے اس کی رضا کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس ماہ مبارک کے تعارفی خطبے سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے، شب قدر کی تلاش میں گزارے، اور شب قدر کی تلاش کے لیے بہترین عمل اعتکاف ہے۔ ہمیں اس ماہ مبارک کا اگر ہو سکے تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کو پا سکیں اور اس میں عبادت کر سکیں۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اس اعتکاف کو کر کے شب قدر کو پا سکیں اور اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے کہ وہ اتنی افضل ترین رات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا وہ ثواب ملتا ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کی راتوں کو جاگ کر شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس تعارفی خطبے سے جو ہمیں ایک تیسرا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے روزے جو فرض ہیں ان کا خوب اہتمام کریں اور وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں جو روزہ ہمیں تقوی تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد اور مطلب یہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزوں کو فرض کرنا اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں ایسے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو روزے ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے۔ جو روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، یہ وہ روزہ ہے۔ جس طرح ہم دن بھر کھانے پینے سے رکتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے سے رکتے ہیں، اسی طرح ہم جھوٹ سے بھی رک جائیں، غیبت سے بھی رک جائیں، بری چیزوں کے سننے سے بھی رک جائیں، بری چیزوں کے دیکھنے سے بھی رک جائیں، اللہ کی ہر ایک نافرمانی سے بچ جائیں۔ اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔
تاکہ پھر ہم اس عبادت کی انوار و برکات سے محظوظ ہوں اور لطف اندوز ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ چوتھا سبق جو اس ماہ مبارک کے تعارفی خطبے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں نفل عبادتوں کا بھی اس ماہ مبارک میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں، حتیٰ کہ اس ماہ مبارک کو ذکر اللہ میں گزاریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور قرآن پاک سے ایک خاصا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کی مبارک رات کے اندر آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا ہے۔ روایت میں آتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے اندر مقرب فرشتے حضرت جبریل امی کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس تعارفی خطبے سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صبر اور تحمل مزاجی کا وصف پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو تحمل مزاج بنائیں، ہم مصیبتوں پر صبر کرنے والے بنیں، اس لیے کہ صبر ایک مستقل عبادت ہے اور ایک ایسی عبادت ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، دنیاوی مشقتوں کے اوپر بھی صبر کریں، اور جو عبادات پر ہمیں دشواریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، روزہ جو ایک پر مشقت عبادت ہے اس مشقت پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ رمضان المبارک کی رات میں جو تراویح کی نماز ہے اس میں جو ہمیں کھڑے ہونے میں رکوع سجود میں جو دقت اور پریشانی ہوتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت کو سنوارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قریب ہیں کہ میرے بندے دنیا کی مصیبتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر کے تیرے اندر آئیں۔ اس لیے ہمیں مصائب و آلام پر صبر کرنا چاہیے، اور دنیاوی مصائب پر بھی، اخروی مصائب پر بھی۔ اخروی کا معنی یہ کہ عبادتوں پر جو ہمیں دقت اور دشواریاں ہوتی ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ جو اس تعارفی خطبے سے ایک سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں، لوگوں کے تئیں ہم اپنے جذبات کو ہمدردی کے جذبات رکھیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، اللہ کا ایک پریوار ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو نرمی کرنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، دوسروں سے پیار کرنے والا ہو، وہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے تئیں ہمدردی کے جذبات رکھنے چاہیے، بھلائی کے جذبات رکھنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس تعارفی خطبے سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ باری تعالی اس ماہ مبارک کے اندر مومن کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں
اس وسعت رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بہت سی وہ نعمتیں جن سے ہم غیر رمضان میں محروم رہتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ نعمتیں ہم کو میسر آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر رمضان میں نعمتیں نہیں خرید سکتے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان نعمتوں کو خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں اس وسعت رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اعمال اور اخلاق سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم رزق کی بے حرمتی نہ کریں، رزق کو ضائع نہ کریں، اور رزق میں وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان رکھیں، ان کا استعمال کریں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک کم کھانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بابت جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا معمول یہ تھا کہ اس ماہ مبارک میں صرف اتنی روزی کا استعمال کرتے تھے کہ جس سے ان کو عبادت پر قدرت ہو سکے، ہمت ہو سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو روزی ہمیں میسر ہو، جو رزق ہمیں میسر ہو، اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں۔ اور گھر میں اچھا سالن آپ نے بنایا، اچھی سبزی آپ نے بنائی، آپ کے دسترخوان پر پھل ہیں، اللہ کی اور نعمتیں ہیں، تو ہم غربا کا خیال رکھیں، ان تک بھی پہنچا دیا کریں۔ جس وقت ہم غربا کا خیال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل سے وہ دعا نکل جائے جس دعا کے ہم ہمیشہ محتاج رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں غربا کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں بھی اپنے دسترخوان کا شریک بنانا چاہیے۔ بہرحال ایک جو سبق ملتا ہے ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، جو وہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں ماہ مبارک کے اندر، اس پر ہم اس کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اس کا شکر ادا کریں، اور روزی کا صحیح استعمال کر کے اس کو ضائع نہ کر کے بھی اس کا شکر ادا کریں۔ اس ماہ مبارک کے تعارفی خطبے سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ اپنی ہمت کے مطابق اگر ہم شکم سیری کے ساتھ افطار کرا سکتے ہیں تو شکم سیری کے ساتھ، ورنہ جتنی بھی اللہ نے ہمت دی ہے، کھجور سے افطار کرانے کی ہمت دی ہے، کھجور سے افطار کرائیں، پھل سے ہمت دی ہے تو پھل سے افطار کرا دیں۔ بہرحال لوگوں کو، روزے داروں کو اپنے دسترخوان کا شریک بنانا چاہیے، اس لیے کہ باری تعالیٰ جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ہم روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں اپنی ہمت اور بساط کے مطابق۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بہت اہتمام کے ساتھ، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اور جس کو ہم پہلا عشرہ کہتے ہیں، یہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، تو ہم اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگے، اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگے کہ باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کو تو نے اپنی رحمت کے نزول کے لیے خاص کیا ہے کہ اللہ میں تیرا سب سے کمزور بندہ ہوں اور تیری رحمت کا سب سے زیادہ محتاج بندہ ہوں، میرے اوپر اپنا کرم فرما دیجیے، مجھے اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجیے۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ دوسرے عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے، اپنی بخشش کی بھیک مانگنی چاہیے، ندامت اور شرمندگی، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔
اور تیسرے عشرے میں جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی جنت عطا فرما دیجیے۔ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں دنیا کی مشقت برداشت نہیں کر پاتا، میں آخرت کی پریشانی کیسے برداشت کروں گا؟ میں دنیا کی ذرا تکلیف برداشت نہیں کر پاتا، میں آخرت کا عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ اے باری تعالیٰ میں دوزخ کی آگ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوں، باری تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما دیجیے، اس سے میری حفاظت فرما دیجیے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اخیر عشرے میں یعنی تیسرے عشرے میں جنت کی طلب ہو اور دوزخ سے پناہ ہو۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے خادم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں نرم رویہ اختیار کریں، ان کے سپرد جو آپ نے کام کیے ہیں ان کاموں میں تھوڑی تخفیف کر دیں، ان کے بوجھ کو ذرا ہلکا کر دیں، اس لیے کہ وہ بھی بیچارے روزے سے ہیں، روزے دار ہیں۔ آپ کی دکان پر آپ کی خدمت کے لیے پہلے وہ 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب ذرا سا کچھ تخفیف کر کے آپ ان سے 8 گھنٹہ کام لے لیں، 6 گھنٹہ کام لے لیں، بہت مشقت کا کام نہ لیں جس سے ان کو روزے رکھنے میں دقت ہو، روزوں کا اہتمام کرنے میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسا بوجھ، ایسا بار ان کے اوپر ہرگز نہ ڈالیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا آسان سا کلمہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کلمہ طیبہ کا جو ہے ورد کرتے رہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا استغفار، مختصر استغفار ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو ہم کثرت کے ساتھ اس استغفار کو پڑھیں اٹھتے بیٹھتے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جنت کی طلب، جنت کو اللہ سے مانگے۔ اور چوتھی چیز ہے دوزخ سے پناہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگے۔ تو یہ اعمال اور یہ اسباب ہیں جو ماہ مبارک کے اس تعارفی خطبے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں۔ ان اعمال اور ان اسباب کے ساتھ ہمیں اس ماہ مبارک کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا، باری تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔